السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی قابل احترام جناب سفیان دلاور صاحب، جناب طارق رحمان صاحب، جناب فکر مہدی صاحب، جناب سعد لیاقت صاحب، جناب سعد انوار ٹینٹ والا صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں بہنوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایک بہت ہی خوبصورت تقریب آپ نے یہاں سجائی ہے۔ میں جب یہاں داخل ہوا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار یہ کوئی ایسی تقریب تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی راشن بانٹنے والا سلسلہ ہو۔ تو طارق بھائی نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہی نہیں ہے کہ جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہو، خراب ہو، بلکہ یہاں ایک ٹوکن ہے جو پوری کمیونٹی کے لوگوں کو فراہم کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے جو بھی جن کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا ہوگا، جن کی ضرورت ہوگی، تو وہ لوگ پھر آئیں گے اور یہاں ایک باسکٹ خریداری جو ہے وہ کی جائے گی، اور بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا۔ تو دل خوش ہوا کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی اور الخدمت نے اسی چیز کو فوکس کیا ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، لیکن کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ، خود حکمرانوں کے اندر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہیں جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے کوئی چیز تقسیم کرا رہے ہوتے ہیں اور اس کی تصویریں کھینچتی ہیں، اور وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور حکومت کے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے فراہم کریں کہ لوگوں کو مانگنے کے لیے آنا نہ پڑے۔ لیکن بہرحال تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھی مینجمنٹ کے ساتھ مسلسل جب سے یہ کورونا کی وبا آئی ہے، جماعت اسلامی نے اس پورے کام کو اپنا کام سمجھا ہے، اور کسی بھی زندگی کے شعبے کو چھوڑا نہیں ہے۔ جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ تفصیل یہاں پر آ چکی ہے، اور جو ہماری یہاں پر کمیونٹیز موجود ہیں، ہمارے خواجہ صاحب برادری کے لوگ موجود ہیں، ہمارے سکھ برادری سے لوگ موجود ہیں، کرسچن برادری سے لوگ موجود ہیں، ہندو برادری سے لوگ موجود ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، اسلام میں انسان ہونے کے ناطے ان کی ضروریات اور ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے انسانوں کے درمیان کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جتنا حق مسلمان کا ہے کہ اس کو کھانا ملے، اتنا ہی حق دیگر مذہب کے لوگوں کا ہے، اور ہر ذی روح کا ہے۔ اسلام تو جانوروں تک کے حقوق بتاتا ہے، اسلام تو جو ہے وہ پودوں کے اور درختوں کے حقوق بتاتا ہے۔ جنگوں کے اندر بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم درختوں کو اور فصلوں کو آگ نہ لگاؤ۔ تو جو دین اتنا زیادہ خیال رکھنے والا دین ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کے درمیان اس بنیاد پہ تفریق پیدا کرے؟ تو یہ ہماری اسلام کی تعلیمات ہی ہیں کہ جو ہمیں اس طرح سے آمادہ کرتی ہیں کہ ہم بغیر کسی تعصب کے سب کی خدمت کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلسل اس کام کو کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کا ایک مائنورٹی ونگ بھی ہے، اور وہ بہت فعال ہے، اور بہت محنت کے ساتھ وہ تمام کمیونٹیز کے اندر کام کرتا ہے۔ اچھا، شروع میں ہم نے کچھ مندروں میں جا کر اسپرے کیا، چرچز میں اسپرے کیا، ہمارے ٹرانسجینڈرز، ان سب حضرات کے پاس بھی ہمارے لوگ گئے، تو لوگوں نے بڑی پذیرائی کی، اور ان کا یہ تصور نہیں تھا کہ جو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جماعت اسلامی تو پہلے دن سے اس کام کو کر رہی ہے، اور کبھی ہم نے تخصیص نہیں کی۔ اچھا، یہ تصویریں کھنچ گئیں، لوگوں کو پتہ چل گیا، اسپرے ہو گئے، اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس ہمارا کام تو ہو گیا، لوگوں نے واہ واہ کر لی، اور اب ہمیں مزید جو ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آج جو آپ نے یہ تقریب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف تصویر بنانے کے لیے اور خبر دینے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے لیے اس کام کو نہیں کر رہے تھے، بلکہ واقعتاً ایک خلوص کی بنیاد پر اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا مستقل کرنے کا کام ہے۔ صرف ایونٹ مینجمنٹ ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں مستقل ان سب چیزوں کو کرنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی اس تقریب کے توسط سے میڈیا کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور الخدمت جتنا بھی کام کر لے اور جتنے لوگوں تک بھی پہنچ جائیں، ظاہر ہے کہ ایک لمٹ اس کی ہوتی ہے۔ جو کام اسٹیٹ کے کرنے کا ہے، ریاست کے اور حکومت کے کرنے کا ہے، وہ کام کوئی پارٹی اور این جی او نہیں کر سکتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پینڈیمک یہ آیا تو اس میں جو حکومتوں کے کرنے کے کام تھے وہ حکومتوں نے نہیں کیے،
لاک ڈاؤن کیا تو اس لاک ڈاؤن کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اور اب جو تماشا اس وقت چل رہا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی محاورہ جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے، اب تو ایک افراتفری ہے، یعنی آپ کچھ نہیں کرتے، کم از کم سرکار کے ہسپتالوں کے اندر تو سہولتیں فراہم کر دیتے۔ کورونا کے جو پیشنٹ ہیں ان کا بھی جو ہے وہ کوئی حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ایک عجیب و غریب قسم کی SOPs ہیں جو بس کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، نہ حالات کو دیکھتے ہیں، نہ سماج کو دیکھتے ہیں، نہ ملک کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں فلاں نے یہ کہہ دیا تو ہم بھی یہ کہہ دیں گے، اور WHO نے یہ کہہ دیا تو بھائی WHO نے تو 4 بیانات تبدیل کیے ہیں، تو آپ اس کا دمچلہ بننے کے بجائے اپنے معروضی حالات کے مطابق سسٹم کو ڈیولپ کریں۔ تو اسپتالوں میں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اگر گردوں کا مسئلہ ہے تو اس کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہر آدمی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا گردے کے مرض میں اور کورونا لے کر آؤں گا، اور کسی کو کسی پر اعتبار نہیں رہا۔ اور اعتبار اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب ڈلیوری نہیں ہوتی حکومت کی، جب لوگوں کو نظر آئے کہ حکومت کام کر رہی ہے تو لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہا، اور پورے ہسپتال کا نظام تلپٹ ہے، اور ڈاکٹروں تک کو جو ہے تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اور حکومت نے ایک ایسا کھیل بھی کھیلا کہ جس میں ڈاکٹروں کو استعمال کر کے انہوں نے ڈاکٹروں کی کریڈیبلٹی کو بھی خراب کر دیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان مخلص ڈاکٹروں کو کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خاص طریقے سے ایک خاص وقت کے اندر کچھ پریزنٹیشنز کی، اور اس کا پورا تاثر جو ہے وہ یہ گیا کہ یہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ان میں سے جو ہماری پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے جماعت اسلامی کی، ان کے ڈاکٹرز نے واضح طور پر حکومت سے ہر مرحلے پہ یہ بات کہی کہ صرف یک رخے طریقے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں سے اپیل کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور احتیاط کریں اور لاک ڈاؤن کریں، بلکہ آپ کو لوگوں کو ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے ہاسپٹل کے نظام کی بات کی، لیکن وہ بات تو ایک طرف رہ گئی، اور حکومت نے اس طرح استعمال کیا کہ جیسے ہی مساجد کے حوالے سے کوئی SOP طے ہوئی اور اس پہ اتفاق ہوا، اور مساجد ہی کیا تمام مذہبی جو ہے وہ عبادات کی جگہ پر، تو اس کے فوراً بعد ڈاکٹروں کے ریئیکشن کو انہوں نے یوٹیلائز کر لیا اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، جو کہ انتہائی ایک قبیح حرکت ہے۔ اور اب جو 2-3 دن سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تباہ کرنے کے لیے حکومت کا رول سامنے آیا ہے، اس نے تو ایک نئے بحران سے جو ہے اس ملک کو جو ہے وہ دوچار کر دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر بھی اگر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ وفاق اور صوبے کے درمیان ہوتی رہے، اس موقع کے اوپر بھی آپ ایک طرف لوگوں سے کہیں کہ کاروبار ہم بند کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو کچھ فراہم آپ نہ کرتے ہوں، آپ راشن میں بھی کرپشن کر لیں، آپ میڈیکل ایکوپمنٹ میں بھی کرپشن کر لیں، آپ لوگوں کو کچھ فراہم بھی نہیں کریں، اور پھر جرمانے آپ تاجروں کے اوپر عائد کر دیں کہ 10 لاکھ روپے اس کے اوپر جرمانہ ہوگا جو کرونا پھیلائے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ رشوت کا ایک نیا دھندا ہے؟ کس نے کورونا پھیلایا، کیسے پھیلایا، کون تعین کرے گا اس بات کا؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو سب سے پہلے تو آپ وفاقی وزراء کے اوپر کروڑوں اور کیا اربوں روپے کا تاوان لگائیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو چارج کریں، جرمانہ عائد کریں کہ جن کے کہنے کے اوپر تافتان سے سب سے پہلے کورونا پیشنٹس کو چھوڑا گیا تھا، اس کا تو کسی نے کوئی نہ انکوائری کی، نہ جو ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آئے کہ کورونا پاکستان میں پھیلا وہیں سے۔ جب نام آتا ہے کہ مبینہ طور پر علی زیدی صاحب اور زلفی بخاری صاحب جو منظور نظر ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے کہنے پر وہاں جو لوگ آئے تھے تافتان پہ ان کو چھوڑا گیا تھا، ان پہ کتنے کروڑ روپے کا آپ نے کورونا پھیلانے پر فائن لگایا؟ تو گورنر صاحب، سندھ حکومت کی جس سمری کے اوپر آپ نے دستخط کیے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے وزراء کے اوپر فائن کریں جنہوں نے کورونا پھیلایا ہے۔ یہ دکانداروں اور تاجروں کے اوپر فائن کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ساری سچویشن میں حکومت کے پاس امداد بھی آئی ہے، ہم کتنے پیسے جمع کر سکتے ہیں؟ حکومت کے پاس تو اربوں روپے آئے، اربوں ڈالرز آئے، وہ پراپر طریقے سے لوگوں کو ملنے چاہیے، وہ چھوٹے دکانداروں کو ملنے چاہیے، تمام کمیونٹیز کا حق ہے کہ ان کو ملنے چاہیے، ہمارے بجلی کے بل معاف ہونے چاہیے، لیکن یہ سارے اعلانات ہوتے ہیں، پراپرلی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو جہاں ہمیں یہ خدمت کرنی ہے کہ جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس کی خدمت کریں۔ قوم کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جب حکومت سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ہماری بھیک نہیں ہوتی ہے، ہمارا حق ہوتا ہے۔ قوم کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ 70 سال سے وہ لوگ ہم پر مسلط ہیں، پورے حکمران طبقہ، بیوروکریسی،
پولیس اسٹیبلشمنٹ، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، ان سب کا ایک الائنس ہے جو 70 سال سے پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یہ الائنس موجود رہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں اسپتال نہیں دیے صحیح، انہوں نے ہمارا تحفظ ہمیں نہیں کر کے دیا، یہ ہماری معیشت کا انہوں نے بھٹا بٹھایا۔ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ پورا ملک۔ انہوں نے ہمیں دوسروں کا غلام بنا دیا، انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ پاکستان میں کوئی واقعی ایسی لیب ہے جہاں وائرس کی صحیح اسٹڈی ہو سکے؟ 70 سال میں اس کام کو بھی نہیں کر سکے۔ جو وہاں سے خبر آتی ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور یہ شعور لوگوں تک پہنچانا یہ سب سے بڑی خدمت ہے، اور لوگوں کو حق اور انصاف کا لمبردار بن کر عدل اور انصاف کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا، یہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ تو بہرحال اپنے حصے کا کام کرتے کرتے اس کام کو بھی انجام بھی دینا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرنا ہے، توبہ اور استغفار بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے ان تمام وباؤں سے، اسی کے اختیار اور طاقت میں سب کچھ ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کی رحمتیں آئیں، اس کا غضب نہ آئے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بھائیوں کا جنہوں نے یہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ڈونر حضرات کا کہ جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے، بہت ریسپیکٹیبل طریقے سے، بہت عزت نفس کو جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہوئے یہ تقریب بھی منعقد کر رہے ہیں، اور یہ باسکٹ جو بلیسنگ باسکٹ عید کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو ہے اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے، اور آپ سب لوگ بھی اپنی کمیونٹیز کی فلاح کے لیے اسی طرح سے کام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔